اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلبی عبادات ایسی عبادات جن کا تعلق دل سے ہے، اعمال قلبیہ کہیں، ان کو عبادات قلبیہ کہیں یا اعمال قلوب کہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کرے اور اپنے دل کو مسلمان بنائے. جتنی عبادات آپ کی ہوں، جتنی عبادات اللہ تعالی نے سب کو قرآن میں حکم دیا ہے، نبی نے حدیث میں تاکید کی ہے. بدنی عبادت، مالی عبادت، بدنی اور قلبی عبادت، لسانی عبادت، قلبی عبادت، جتنی بھی عبادتیں پانچوں کی شکل میں ہم نے بتائی، ہر ایک کی تاکید اور حکم قرآن اور سنت میں ہے. ہر ایک کی تاکید. انسان مکلف ہے، جیسے روزے، نماز، زکوٰۃ کا مکلف ہے، ویسے اپنی قلبی عبادت کا بھی انسان مکلف ہے. یہ جتنی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کی قبولیت کا، اجر و ثواب کا دار و مدار اسی قلبی عبادت پر ہے. تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جتنی بھی قولی، بدنی، مالی، جتنی بھی لسانی، جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے، ان تمام عبادات کے قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العالمین کے ہاں قلبی عبادت، دل کے عمل پر موقوف ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد، محترم سامعین، ہمارے دینی بھائی اور بہنوں، کل ہم یقین پر بات کر رہے تھے کہ دل کی عبادات جو ہیں ان میں عظیم ترین ایک عبادت اور بڑی اہم عبادت یقین ہے کہ ہمارے دل میں اسلام کی حقانیت، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے اور نبی کی رسالت، حشر نشر، اللہ اس کے رسول نے جو کچھ ہمیں بتایا اس پر ایسا یقین آ جائے، ایسا یقین آ جائے معلوم پڑے جیسے کہ ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. یہ یقین کامل ہے. اور یقین کامل کی جو فضیلتیں اور جو فوائد ہیں اور جو بڑی اہم چیز ہے دوستو، پوری بڑی قوت اور طاقت ہے یقین. یہ قلبی عبادت، یقین کامل اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو یہ بہت بڑی قوت و طاقت ہے. مومن کی بہت بڑی طاقت ہے. اسی لیے رب العالمین نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ہم نے بنی موسیٰ علیہ السلام کو تورات نامی آسمانی کتاب دیا تاکہ بنی اسرائیل اس سے ہدایت حاصل کریں. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، پھر بنی اسرائیل
بنی اسرائیل میں ہم نے بڑے بڑے ائمہ پیدا کیے. اللہ اکبر. یہ نیکی ذرا دیکھو دوستو. آج مسلمانوں، ہمارے مسلمان بھائیوں میں یقین کی کمی ہے. مانتے ہیں اللہ کو بھی مانتے ہیں رسول کو، لیکن یقین کی کمی ہے. اور اگر سچے معنوں میں ہمارے اندر یقین آ جائے تو آج ہم مسلمان پوری دنیا میں سب سے بڑی قوم، حاکم بن کر کے رہے. اللہ رب العالمین ہماری عبرت و نصیحت کے لیے یقین کرنے والوں کا ایک واقعہ بیان کیا، ایک مثال دی. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک آسمانی کتاب تورات دی. اور کس لیے دیا؟ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. بنی اسرائیل کے ہدایت حاصل کرنے کے لیے دیا. ہدایت نامہ تھا کہ بنی اسرائیل تو جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات اس قرآن کے ذریعے اور موسیٰ علیہ السلام ان کے نبی کے ذریعے دی گئی ہے، اسی کی پابندی کریں، اسی پر چلیں، ساری چیزوں کو چھوڑیں. اور موسیٰ علیہ السلام کی سنت، اور جو ہم نے ان موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات لے کر کے بھیجا ہے، اسی کو ہدایت اور نجات اور کامیابی کا ذریعہ سمجھے، اسی کی پیروی کریں. اب بنی اسرائیل نے کیا. بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے واقعی آئندہ ایسے ہی کیا. تورات کو پڑھایا، تورات پر عمل کرتے، تورات ہی سے ہدایت حاصل کرتے، ساری چیزوں کو ترک کیا. موسیٰ کی سنت اور اللہ تعالی کی کتاب تورات. جب اس اللہ کی کتاب اور موسیٰ کلیم اللہ کی سنت پر عمل کیا تو اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً. ہم نے بڑے بڑے پیشوا، بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے رہنما اور بڑے بڑے حاکم ہم نے پیدا کیے. کتنا بڑا اللہ کا کرم. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً. ہم نے بڑے بڑے پیشوا پیدا کیے. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. جو ہمارے احکام کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ہمارے قوانین احکام کی پابندی کراتے تھے. اپنی حکومت اسی تورات اور موسیٰ کلیم اللہ کی سنت کی بنیاد رکھی اور عمل کرتے تھے. یہدون بامرنا. اور لوگوں کو اسی کی طرف دعوت بھی دیتے تھے. تب جب موسیٰ کی قوم نے دو چیزیں اپنے اندر پیدا کی، لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. دو چیزیں ان کے اندر جب تک تھیں، پوری دنیا میں ہم نے ان کو غلبہ، قوت، طاقت، حکومت اور سلطنت عطا کی تھی. پہلی چیز اللہ ارشاد فرماتے ہیں لما صبروا. کتنی بھی تکلیف تورات پر عمل کرنے، موسیٰ کلیم اللہ کی سنت کو زندہ رکھنے، اس میری بھیجی ہوئی کتاب و شریعت پر عمل کرنے میں کتنی بھی ان کو تکلیفیں پڑی، کتنی بھی رکاوٹیں آئی، اللہ فرماتے لما صبروا. لیکن ان لوگوں نے صبر سے کام لیا، پیچھے نہیں ہٹے، ڈٹے رہے، ساری تکالیف پریشانیاں برداشت کی، اپنی جگہ پر وہ ڈٹ کر عمل کرتے رہے. نمبر 2 وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. ہماری باتوں پر یقین کرنے والے تھے. دو چیزیں ہوئی دوستو. بنی اسرائیل کے عروج و ترقی، ان کے غلبے، قوت و طاقت کا دو سبب اللہ نے بیان کیے. نمبر 1 کتنی بھی تکلیفیں آئی لیکن انہوں نے اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت، موسیٰ کی
کہ سنت کو نہیں چھوڑا، بالکل ڈٹے رہے، ہر قسم کی تکلیف اللہ کی رضا کے لیے برداشت کیا۔ نمبر 2 وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہماری باتوں پر، ہماری آیات پر یقین کامل رکھنے والے تھے۔ اسی لیے خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اور بات میں لوگوں نے نقل کیا اور اسی کو سب سے بہترین قول اور تفسیر قرار دیا۔ عمر بن عبد العزیز کیا کہتے تھے؟ اس دنیا میں پیشوائی، دنیا میں عروج و ترقی، اور دنیا کے ساری قوموں پر قوت اور غلبہ حاصل کرنے کا 2 ذریعہ ہے۔ ایک ہے صبر اللہ کے راستے میں، دین و شریعت کی پابندی میں، کتاب و سنت کی دعوت دینے میں، کتنی بھی مشکلات آئیں ہم ہمت نہ ہاریں، ڈٹ کر کے عمل کرتے رہیں، کتنی بھی رکاوٹیں آئیں ہم ڈٹ کر کے دعوت دیتے رہیں، یہدون بامرنا، ایک صبر کریں۔ نمبر 2 یقین کامل، اللہ نے پیشین گوئی کی ہاں مسلمانوں ہم تمہیں غالب کریں گے اور مسلمانوں تمہیں ہم غلبہ عطا کریں گے، تو اس بات پر ہمیں یقین بھی ہو۔ اور اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا ہے اگر تم کتاب اللہ، سنت رسول، اسلام چھوڑو گے تو ہم تمہیں ذلیل اور خوار کر دیں گے۔ آج مسلمانوں کو دونوں چیزوں میں کسی پر ایمان نہیں۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ فرماتے ہیں جب بنی اسرائیل نے یہ دونوں چیزیں پیدا کی، صبر اور یقین، تو ان کو ہم نے بادشاہت عطا کی، پیشوائی عطا کی، اور جب ان دونوں چیزوں کو چھوڑا تو ہم نے بھی اپنا وعدہ ختم کر دیا، قوت عزت چھین کر کے غلام بنا دیا، ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمانوں یہ یقین کا معاملہ ہے۔ اما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، ہماری باتوں پر یقین کرنے والے تھے، ہمیں یقین کرنا چاہیے۔ یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم، کوشش، اور کوشش میں صبر ہے، اور نمبر 2 یقین، یقیناً کامیاب ہم ہوں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ جب یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہوں تو ہم غالب آئیں گے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیریں۔ یہی ایک مومن کی سب سے بڑا اسلحہ یہی ہے، صبر اور یقین۔ یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم، جہادی زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیریں۔ یہاں ایک چیز اور بتائیں آپ کو، ایک مثال دیتے ہیں، اس مثال کو سمجھیں کہ یقین کیسے ہمیں حاصل کرنا ہے اور کیسے ہمیں یقین اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ امام ابو داؤد، امام نسائی، امام احمد، امام حاکم، امام طبرانی، امام بہقی، امام ابن سعد، بہت سارے محدثین نے نقل کیا۔ ایک مشہور صحابی خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام بازار تشریف لے گئے، جانوروں کا بازار تھا، آپ کو گھوڑے کی ضرورت تھی، نبی علیہ السلام گئے، ایک گھوڑا بڑا پسند آیا آپ کو، کہا جاتا ہے وہ بدو تھا، جس کا نام سوا بن قیس المحاربی کہا جاتا ہے، سوا بن قیس المحاربی، یہ بدو اونٹ لے کے آیا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اونٹ دیکھا، آپ کو اونٹ پسند پڑ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے پوچھا کہ اونٹ کتنے بیچو گے؟ اتنے بتایا ہم اتنا لیں گے، بات چیت طے ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے ٹھان لیا کہ ہمیں اونٹ لینا ہے، بات چیت طے ہو گئی، قیمت مقرر ہو گئی،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کے مالک سے کہا تم ہمارے پیچھے پیچھے آؤ، چلو ہم گھر چلتے ہیں، اونٹ وہاں سواری وہاں باندھو، اپنا گھوڑا وہاں باندھو، اور پرائی ہم تمہیں قیمت دیں گے، اپنی قیمت لے کر کے واپس آ جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر اس انسان کو معلوم نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنا گھوڑا لو اور میرے پیچھے پیچھے تم آؤ۔ اللہ کے رسول چلے، پیچھے پیچھے گھوڑے کا مالک آ رہا تھا۔ آپ کی اسپیڈ تھوڑی سی تیز تھی، آپ کچھ آگے بڑھ گئے اور یہ پیچھے پیچھے تھوڑا سا پیچھے رہ گیا، لیکن دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول جا رہے ہیں۔ اس طرح سے چل رہے تھے۔ جب اللہ کے رسول آگے بڑھ گئے، اپنا اونٹ لے کر کے یہ اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، تو ابھی بازار میں لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام نے اس اونٹ کا سودا کر لیا ہے، یہ اونٹ آپ نے خرید لیا ہے، ابھی کسی کو یہ معلوم نہیں تھا، بس اونٹ کے مالک بدو کو معلوم تھا۔ لوگوں نے کہا بھائی یہ اونٹ بیچو گے؟ کہا کہ ہاں، کتنا؟ اتنا دیں گے۔ بعد میں کچھ لوگوں نے قیمت اتنی دیا جو اللہ کے رسول سے طے کیا تو اس سے زیادہ قیمت تھی۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جس قیمت پر اتفاق کیا تھا، کچھ لوگ اس کو زیادہ قیمت دینے لگے، اور کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام نے خرید لیا ہے۔ لا علمی تھی، لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ اگر معلوم ہوتا تو کبھی کوئی اونٹ نہ خریدتا ہو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم دیں گے۔ بڑے زور سے نبی علیہ السلام کو پکارا اس نے، بڑی بلند آواز سے، یا رسول اللہ، بڑے بلند آواز سے پکارا۔ آپ پیچھے پلٹ کر کے دیکھے تو یہ پیچھے نہیں، بہت دور ہے۔ آپ آگے بڑھے، اس کی طرف گئے، کہا دیکھو اس اونٹ کی یہ میرا گھوڑا اتنی قیمت کا ہے، اتنی قیمت ہوتے لو، دینا ہے تو لو، ورنہ ہمارا سامان واپس کرو، ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ جو لوگوں نے لا علم نہ ہونے کی بنا پر قیمت زیادہ بڑھا دی تھی، اس کی نیت بدل گئی۔ اب اللہ کے رسول کے بجائے سودا اونٹ کسی اور، گھوڑا کسی اور کو دینا چاہتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ دیکھیں، اگر لینا ہے تو اتنے میں لیں، اور نہیں لینا ہے تو ہم نہیں دیں گے۔ بات چیت بڑھی۔ اللہ رسول نے فرمایا تم نے بیچا ہے؟ کہا واللہ ما بیعتہ، میں آپ بیتوں کا، آپ کو نہ میں نے اونٹ نہیں دیا ہے، میں بیچا نہیں ہوں۔ ابھی تو بات چیت چل رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تم نے اونٹ ہم کو بیچ دیا ہے، قیمت طے ہو گئی ہے، تم قیمت لینے کے لیے ہمارے ساتھ جا رہے تھے۔ وہ کہتا ہے نہیں، بالکل آپ غلط کر رہے ہیں، اونٹ میں نے آپ کو بیچا ہی نہیں ہے، ابھی بس بات چیت طے ہو رہی تھی، یہ زیادہ دے رہے، میں ان کو دوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں واللہ تم نے اونٹ بیچا ہے۔ اب اگر نبی علیہ السلام اس کو ایسے چھوڑ دیتے تو کچھ شیطان لوگوں کے دل و دماغ بات ڈالتا کہ واقعی بدو سچا ہے، اور اللہ رسول نعوذ باللہ آپ کے بارے میں شک شبہ کرتے۔ آپ بھی ڈٹ گئے، نہیں اللہ کی قسم اونٹ تم نے بیچا ہے، اور بدو کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے بیچا نہیں ہے۔ کافی جھگڑا ہو گیا، لوگ بھی پریشان کہ اللہ کے رسول کے ساتھ یہ بدو لڑ رہا ہے، اور نبی علیہ السلام سوچتے میں خاموش ہو گیا تو شیطان یہ غلط فہمی مبتلا کر دے گا۔ آنے فرمایا نہیں، تم نے بیچا ہے، اونٹ دینا پڑے گا۔ بڑے سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ ایک صحابی خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ سارے لوگ، سینکڑوں لوگ اکٹھا ہو گئے، یہ پوچھے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا اونٹ اتنے میں اس نے بیچا، اور میں نے کہا ہمارے ساتھ آؤ، اونٹ وہاں ہمارے دروازے پر باندھو اور قیمت لے کر کے آؤ۔ گھوڑا بیچ رہا تھا، ہم نے خرید لیا ہے، اور ہمارے ساتھ قیمت لینے کے لیے جا رہا تھا گھوڑا پہنچانے کے لیے، اچانک پلٹ گیا اور کہتا ہے کہ میں نے سودا نہیں کی تھی، اتنے قیمت فلاں دے رہا ہے۔ آپ نبی علیہ السلام کو جھٹلا رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ آپ نے بیچا ہی نہیں، حالانکہ بیچا ہے، ہم نے خریدا ہے۔
بہت زیادہ بات بڑھی تو بدو کہتے یا محمد ہلم شہیدن، آپ سچے ہیں تو کوئی گواہ پیش کریں۔ اب کوئی دیکھا نہیں، گواہ کیسے پیش کرے؟ جتنے لوگ اکٹھا تھے ہر آدمی پریشان، گواہی کیسے؟ گواہی اس کی جو دیکھا ہو۔ آخر میں کوئی راستہ نہ بنا، اتنے میں حضرت خزیمہ ابن ثابت پہنچ گئے اور کرے گا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی قسم آپ سچے ہیں، آپ نے اونٹ خریدا ہے، بات چیت طے ہو گئی، یہ جھوٹا انسان ہے، یہ بدو جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ اکبر! اچانک اللہ نے ان کو بھیج دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خزیمہ، جب میں اس سے سودا کر رہا تھا گھوڑے کا، تم تھے نہیں تو کیسے گواہی دو گے؟ اللہ کے رسول نے بڑی معقول بات کہی، بھائی گواہی وہ دے جو دیکھا ہو، اس وقت موقع پر موجود ہو، تو تم تو تھے ہی نہیں وہاں، کیسے گواہی دو گے؟ یقین کی بات ہوتی ہے، ایسا یقین ہونا چاہیے۔ پورے بازار میں کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں۔ خزیمہ بن ثابت آگے بکر، یا رسول اللہ میں گواہی دوں گا، انا اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے بیچا ہے اتنے میں اور آپ نے اتنے میں گھوڑا خریدا ہے، یہ جھوٹا انسان ہے۔ ہر آدمی ہے، کیسے گواہی دو گے؟ اللہ رسول فرمایا خزیمہ تم تھے نہیں تو کیسے گواہی دو گے؟ کتنی پیاری بات کہی، یقین۔ کہا یا رسول اللہ میں نہیں تھا، جب آپ بات کر رہے تھے اور گھوڑے کا سودا طے کر رہے تھے اس بدو سے، تو میں نہیں تھا، لیکن میں کہتا ہوں اللہ کی قسم آپ سچے ہیں، یہ جھوٹا ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کس بنیاد پر گواہی دو گے؟ کتنا بڑا یہ ہے یقین۔ خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ انا اصدقک بخبر السماء ولا اصدقک بما تقول، یا رسول اللہ ساتویں آسمان سے جو خبر آپ دیتے ہیں اس خبر کے اندر تو ہم آپ کو سچا پاتے ہیں، ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں۔ یعنی وہی جو اللہ تعالیٰ آسمان سے، ساتویں آسمان سے جو وہی بھیجتا ہے، نہ ہم جبرائیل کو دیکھتے ہیں، نہ اللہ کو دیکھتے ہیں، نہ آپ کو کسی سے ملتے ہوئے دیکھتے، بس آپ بیان کر دیتے ہم بات مان لیتے۔ کیوں؟ آپ سچے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ پر وہی نازل ہوتی ہے۔ تو میں نہیں تھا جب بات چیت طے ہو رہی تھی، لیکن اتنا ضرور ہے اصدقک فی خبر السماء، ساتویں آسمان سے جو خبر آتی ہے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں بازار میں رہ کے کوئی چیز آپ بتائیں گے تو پھر ہم کیوں نہیں یقین کریں گے؟ ہم گواہی دیتے ہیں آپ سچے ہیں۔ جب ہم نے آسمان کی باتوں میں آپ کی تصدیق کی تو ہم یہاں دنیا میں اس بازار کی بات میں بھی آپ کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب سا حادثہ تھا۔ یہ تو ایک روایت ہے۔ دوسری روایت، یا رسول اللہ ہم نے ساری زندگی دیکھا ہے کہ آپ سچ بولتے ہیں، کبھی آپ جھوٹ بولتے ہی نہیں، پوری زندگی آپ کبھی نہیں جھوٹ بولتے، ہم نے نہیں دیکھا آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے۔ تو ایک گھوڑے کے لیے آپ جھوٹ بولیں گے، بالکل ناممکنات ہیں۔ ہم 100% کہتے ہیں یقین کے ساتھ آپ سچے، یہ جھوٹا ہے۔ اور بعض روایتوں میں تو یہاں تک کہا یا رسول اللہ ساتویں آسمان کی جو خبر دیتے ہیں ہم اس میں تصدیق کرتے ہیں، آپ کو امانت دار پاتے ہیں۔ تو یہ گھوڑے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ آپ کبھی جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اس طرح سے تصدیق دی کی خبر دیا۔ ابھی بات یہی چل رہی تھی، اتنے میں جبرائیل امین آ گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر کے۔ اللہ رسول نے بھرے مجمع میں لوگوں سے بتایا، لوگو آج اس کے ایمان اور یقین کی وجہ سے جو خزیمہ بن ثابت نے آج گواہی دی، اس کی برکت سے زندگی بھر کے لیے فیصلہ سنا دیا جاتا ہے کہ ان کی ایک گواہی 2 گواہی کے برابر سمجھی جائے گی۔
اسی لیے جب تک زندہ رہے صحابہ کرام، پورے صحابہ کرام میں، پوری امت میں صرف یہی خزیمہ ابن ثابت ہیں کہ ان کی ایک گواہی دو گواہ مردوں کی گواہی کے دو گواہی کے برابر سمجھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو انعام ملا. تو یہ ہے کہ یقین کی مثال میں نے دی. ایسا یقین ہمارے اندر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین کامل عطا کرے، اور ہماری قلبی عبادات میں جو ایک بہترین عبادت ہے اللہ اس کی بھی ہمیں توفیق دے. باقی انشاءاللہ کل اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.